آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں میئر کراچی نے ایم کیو ایم کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم ہر دور میں وفاقی حکومت میں شامل رہی اور یہ بھی کہتے رہے کہ ہمیں پیار نہیں ملا۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ ویکینڈ پر سیاسی پارا ہائی، فاروق ستار کا شکوہ، مرتضی وہاب کا جواب شکوہ، میئر کراچی کے ایم کیو ایم قیادت پر طنز کے نشتر۔ شری جناح کالونی میں حماد اوان پارک کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر مرتضی وہاب بولے، فاروق ستار 2 ہفتے قبل کہہ رہے تھے بجٹ میں ووٹ نہیں دیں گے، مگر انہوں نے تقریر بھی کی اور وفاقی حکومت کے بجٹ کو بھی ووٹ دیا۔ یہ وہی صاحب ہیں جو 2 ہفتے پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم بجٹ پر ووٹ نہیں دیں گے، پھر بجٹ پہ ماشاءاللہ تقریر بھی کی اور ووٹ بھی دیا، اور فاروق بھائی نے خود ووٹ دیا۔ منم ظفر کو حج کی مبارکباد دیتے ہوئے جماعت اسلامی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا جماعت اسلامی 1000 گلیاں بنانے کا دعویٰ کرتی ہے، پر کہاں بنائی ہیں یہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول کرے۔ میری طرف سے، ہم تمام پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کی طرف سے ان کو حج کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کا تو وہ حال ہے کہ آپ کو جو روڈ کٹنگ کی مد میں اربوں روپے ملے ہیں، 13.8 بلین ٹو بی ایگزیکٹ، آپ نے وہ کہاں خرچ کیے کسی کو نہیں پتہ۔ تو میرا ماننا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر شخص آ کے منفی پروپیگنڈا کرے، منفی بات کرے، یار کچھ پازیٹیو کرو۔ رواں سال 60 نئے پارکس، 165 سڑکیں بنانے کا اعلان کرتے ہوئے میئر کراچی کا کہنا تھا کہ منور چورنگی انڈر پاس کو جلد عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ کیمرامین محمد فراز کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ وفاقی وزیر برائے بورڈ آف انویسٹمنٹ کی کاتی آمد۔ کیسر احمد شیخ نے صنعتکاروں کے مسائل سنے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سرمایہ کاری، برآمدات اور معاشی اصلاحات کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان سٹیل ملز کی زمین پر اسپیشل اکنامک زون قائم کرنے کے منصوبے پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ تقریب میں صنعتکاروں نے اپنے مسائل اور تجاویز بھی وفاقی وزیر کے سامنے پیش کیں۔ رشید رحمانی کی رپورٹ۔ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے نئے اقدامات، پاکستان اسٹیل ملز کی زمین پر اسپیشل اکنامک زون کا منصوبہ، حکومت اور صنعتکار ایک پیج پر۔ کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے بورڈ آف انویسٹمنٹ کیسر احمد شیخ نے کہا کہ حکومت معاشی اصلاحات، سرمایہ کاری کے فروغ اور برآمدات میں اضافے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین میں پاکستان کی سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھتا ہے، جبکہ حکومت کی توجہ برآمدات بڑھانے پر مرکوز ہے۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ پاکستان اسٹیل مل کی 6000 ایکڑ زمین پر اسپیشل اکنامک زون قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے لیے وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو چکے ہیں۔ اس سے سرمایہ کاری، روزگار اور برآمدات میں اضافہ متوقع ہے۔ چائنا کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے پاکستان میں، پوری توجہ جو ہے وہ ایکسپورٹ پہ ہے۔ اس بجٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب خاص طور پہ اس پہ سپر ٹیکس تھا، ایکچولی اس بجٹ میں سپر ٹیکس ایکسپورٹر پہ بھی تھا، کہ خاص طور پہ کیبنٹ میٹنگ میں انہوں نے کہا جی میں نہیں بالکل ایکسیپٹ کر سکتا کہ ایکسپورٹر پہ 1% بھی آپ سپر ٹیکس لگا۔ 6000 ایکڑ جو زمین ہے جو اسٹیل مل کی تھی، اس میں سندھ گورنمنٹ نے بھی تعاون کیا ہے۔ اس میں کوئی بھی آپ کی انڈسٹری لگے گی اس پہ امپورٹ ڈیوٹی 0 ہے۔ کارٹی کے صدر اکرام راجپوت نے کہا کہ توانائی بحران کے باعث صنعتیں متاثر ہو رہی ہیں اور حکومت صنعتوں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرے۔ پاکستان میں انویسٹمنٹ کیوں آئے؟ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہے گا، جو آئے گا، وہ یہاں ہمارا حال دیکھے گا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے پاس انرجی کرائسس ہے، ہمارے پاس گیس نہیں ہے، پیٹرول پرائسز بہت زیادہ ہے، ہمارے انڈسٹریل ایریاز کے انفراسٹرکچر تباہ حال ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، نہ انویسٹمنٹ آئے گا، فارن انویسٹمنٹ بھی نہیں آئے گا، لوکل انویسٹر بھی ادھر ادھر بھاگے گا۔ زبیر چھایا نے کہا کہ کراچی ملک کا معاشی مرکز ہے اور اس کے مسائل پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ کراچی کے اوپر امبریلا آ جائے، شفقت کا ہاتھ آ جائے، محبت آ جائے اور کراچی کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے، چاہے وہ فیڈرل لیول کے ہیں چاہے وہ پروونشل لیول کے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان چل ہی نہیں سکتا کراچی کے بغیر۔ پاکستان کو ترقی کرنی ہے تو ہمیں کراچی کو مضبوط کرنا ہوگا۔ انٹرپرینیور ادھر ہے، پورٹ ادھر ہے، دنیا کی نظریں ادھر ہے۔ کراچی کو فوکس کریں گے، پاکستان کی ترقی کا سفر تیز ہو جائے گا۔ تقریب کے دوران وفاقی وزیر نے صنعتکاروں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی، جبکہ تاجروں نے مختلف تجاویز بھی پیش کی۔ کیمرامین احمد کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ ایم کیو ایم پاکستان وفاقی حکومت پر برس پڑی۔ ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت اور وزیر اعظم پاکستان کو آخری وارننگ دے رہے ہیں، کراچی کو وفاق کے حوالے کر کے نئے انتظامی یونٹس قائم کیے جائیں۔
اگر ہماری باتوں کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو وفاق میں اپوزیشن بینچز میں بیٹھنے پر مجبور ہوں گے۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ نئے انتظامی یونٹ کے قیام کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ ایم کیو ایم کا دو ٹوک موقف، وفاقی حکومت سے راہیں جدا کرنے کا عندیہ۔ سینئر مرکزی رہنما فاروق ستار کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت کو روانہ کرتے ہی پی ڈی ایم کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، جس میں آرٹیکل 140A کی شق بھی شامل تھی، مگر بدقسمتی سے بلاول بھٹو نے ایم کیو ایم اراکین سے ایک بھی میٹنگ نہیں کی۔ شہباز شریف معاہدے کے گواہوں میں شامل ہیں، اس لیے انہیں دخل اندازی کرنی پڑے گی۔ آج میں یہ SOS کال جہاں بلاول بھٹو زرداری، صدر پاکستان آصف علی زرداری کو یہ دے رہا ہوں، خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر اور مرکزی کمیٹی کی جانب سے، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو بھی یہ SOS کال دے رہا ہوں کہ وہ بھی ضامن تھے، گواہ تھے، اس معاہدے پر عمل درآمد کے گارنٹر تھے۔ گورنر کی تعیناتی کا مطالبہ کرتے ہوئے فاروق ستار کا کہنا تھا، رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف کہتے ہیں ہمارا گورنر ہٹانے سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اگر یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا تھا تو ہماری گورنرشپ واپس کی جائے۔ PDM-1 سے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے، تو یہ PDM-2 میں آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر دستخط کر لیے تو ہمیں تو اعتماد میں نہیں لیا تھا کہ یہ گورنر آپ کا ہوگا اور لازمی ہوگا، اور پیپلز پارٹی اس کے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہمیں یہ کمیونیکیٹ کیا ہے کہ آپ کے گورنر کو ہٹانے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور میں وہ نام بھی کوٹ کر سکتا ہوں، رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف اگر یہ کہتے ہیں کہ گورنرشپ ہماری جو چھینی گئی ہے وہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کی گئی ہے، تو پھر ہم یہ وضاحت چاہتے ہیں، تو پھر آپ کا ہمارے ساتھ بھی معاہدہ ہے اور اس میں آپ کو ہماری گورنرشپ ہر حال میں واپس کرنی ہوگی۔ فاروق ستار نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم پاکستان اور نون لیگ کے وزراء کو شہر قائد کا رخ کرنا ہوگا تاکہ مسائل میں جکڑے عوام کے زخموں پر مرہم رکھا جا سکے۔ کیمرامین محمد احمد کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ شہر قائد میں مسائل کے انبار ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی کئی علاقوں کے مکین برمے سے پانی بھرنے پر مجبور ہیں۔ کورنگی 1.5 نمبر کے مکین آج بھی پینے کے پانی سے محروم ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ پانی کی فراہمی اب بھی ایک خواب بنی ہوئی ہے۔ اقصیٰ شیخ کی رپورٹ۔ شہر قائد میں پانی کی قلت کا مسئلہ کورنگی 1.5 نمبر کے مکین بوند بوند کو ترس گئے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ پانی کی تلاش میں ان کا قیمتی وقت اور توانائی دونوں ضائع ہو جاتے ہیں، جبکہ ٹینکر خریدنا ہر خاندان کی استطاعت میں نہیں۔ ہمارے علاقے میں کئی دن پانی نہیں آتا، ہم مجبوراً برمے سے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ ہم کافی دور سے آئے ہوں میں پانی بھرنے کے لیے، ہمارے علاقے میں 5 مہینے سے پانی نہیں ہے، ریگولر 5 مہینے سے ہم یہاں سے پانی بھر رہے ہیں، ہم بھرتے مجبوری ہے، ہمارے کام پر بھی جانا ہے، سارے مسئلے مسائل ہیں ہمارے۔ 4-5 مہینے ہو گئے، پانی تو ہے ہی نہیں، بورنگ کا پانی استعمال کر رہے تھے، میٹھا تو ہے ہی نہیں ہمارے علاقے میں، بورنگ کا استعمال کر رہے تھے، بورنگ بھی سوکھ گئی۔ اب بچے تو دور 1.5 نمبر کا روڈ ہے، وہاں سے برمے سے لے کر آ رہے ہیں، اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لہٰذا حکومت سے یہ گزارش ہے ہمارے لیے انصاف کرو بھائی۔ کورنگی میں پانی کی قلت شہریوں کے لیے روزمرہ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ پانی کے منصفانہ اور مستقل فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ انہیں ہر روز برموں اور ٹینکروں کے سہارے زندگی گزارنے پر مجبور نہ ہونا پڑے۔ کیمرامین سید امجد کے ساتھ اقصیٰ شیخ، سٹی 21۔ لانڈی میں افسوسناک ٹریفک حادثہ، تیز رفتار بس بے قابو ہو کر فٹ پاتھ سے چڑھ گئی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق اور خاتون زخمی ہو گئے۔ مزید جانیں گے درش شہوار سے، بتائیے گا۔ تیز رفتار کوچ فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں پلٹنے کے بعد 2 شخص جاں بحق، 1 زخمی ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اس پہ بات کرنے کے لیے ریسکیو اہلکار میرے ساتھ موجود ہے جو جائے وقوع پر فوری طور پر پہنچے تھے، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھیا بتائیے گا، جب آپ جائے وقوع پر پہنچے کتنے افراد آپ نے زخمی دیکھے، کتنی ہلاکتیں دیکھی تھی اور وجہ کیا آئی ہے ابتدائی طور پہ سامنے؟ جب وہاں پر پہنچے تو 2 بندے ہلاک ہو چکے تھے اور 1 بندہ زخمی تھا، جس کو ہم لوگ نے فوری طور پہ جناح ہاسپٹل منتقل کیا۔ زخمی کی حالت اس وقت کیسی ہے؟ ابھی علاج چل رہا ہے، کچھ بتا نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، جو 2 جاں بحق ہوئے افراد ان کے اہل خانہ اندر موجود ہے، لیکن اس وقت وہ شدید جو غم میں مبتلا ہے، وہ اس وقت بات کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ تاہم ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کے پیارے ہیں جو اس حادثے میں جاں بحق ہوئے ہیں، وہ اپنے کاموں سے گھر کو آ رہے تھے، تاہم تیز رفتاری کی وجہ سے دوبارہ ایک اس طرح کا واقعہ رونما ہوا ہے جس میں تیز رفتاری کی وجہ سے ایک بس فٹ پاتھ پہ چڑھی ہے، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی ہوا ہے۔ جی
कोरंगी क्रॉसिंग पुल का टूटा हुआ पिलर कई माह गुजरने के बावजूद ताहाल मरम्मत का मुंतजर है, जबकि शहरी हर गुजरते लम्हे किसी बड़े सानहे के खदशे में जिंदगी गुजार रहे हैं। दुआ शकील पराचा की रिपोर्ट। एक टूटा हुआ पिलर, हजारों जानों पर मंडलाता खतरा और जिम्मेदार इदारों की खामोशी। कराची के मसरूफ तरीन इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पर कायम फ्लाई ओवर का एक पिलर कई माह कबल ट्रक की टक्कर से शदीद मुतासिर हुआ, मगर वक्त गुजरने के बावजूद इसकी मुस्तकिल मुरम्मत ना हो सकी। रोजाना हजारों गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और पैदल शहरी इसी पुल के नीचे से गुजरते हैं। कम से कम 5 से 6 महीने हो गए, ट्राला गुजरा था, उस पर ये लगा है, जब से ये यहीं का यहीं है। हम तो कंप्लेनें कर करके थक गए, मगर ये ठीक नहीं हो पा रहा। पुल के इतराफ मार्केट्स भी मौजूद हैं, जिसके बाइस ताजिर हजरात परेशान हैं। कहते हैं कि किसी भी हादसे की सूरत में जानी नुकसान समेत कारोबार भी मुतासिर हो सकता है। यही टाइम से गिरा हुआ और कभी भी ये बहुत नुकसान है, किसी गाड़ी पे गिर सकता है, आने जाने वाले के ऊपर गिर सकता है, वो ज़्यादा खतरनाक है। इसको कंप्लेन कर चुके हैं, मार्केट वालों ने भी बहुत कंप्लेनें की, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि इंसानी जानों को खतरे में डालने के बजाय फौरी तौर पर पिलर की मुरम्मत और हिफाजती इक़दामात मुकम्मल किए जाएं, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से कबल इस संगीन मसले का मुस्तकिल हल निकाला जा सके। कैमरामैन सैयद अमजद अली के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। ट्रैफिक पुलिस कवानीन पर अमल दरामद के लिए इन एक्शन। साउथ जोन ट्रैफिक पुलिस ने क्रैकडाउन तेज कर दिया। बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिलों और हेलमेट के बगैर सफर करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। हुकाम ने कहा कि शहरियों को कागजात मुकम्मल करने के लिए महदूद मोहलत दी जा रही है, जिसके बाद खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। दुर्र शहवार की रिपोर्ट। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद मजीद सख्त। बगैर नंबर प्लेट और हेलमेट ना पहनने के खिलाफ क्रैकडाउन। शहरियों को कागजात मुकम्मल करने की मोहलत। महफूज सफर के लिए कवानीन पर अमल की हिदायत। साउथ जोन ट्रैफिक पुलिस ने शहर में ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त बेहतर बनाने के लिए कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी। मुख्तलिफ शाहराहों पर बगैर नंबर प्लेट, मोटरसाइकिल और हेलमेट के बगैर सफर करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। SSP ट्रैफिक साउथ असलम का कहना है कि मोटरसाइकिल सवारों को महदूद मोहलत दी जा रही है, ताकि वो रजिस्ट्रेशन, नंबर प्लेट और दीगर जरूरी दस्तावेजात मुकम्मल कर लें। हेलमेट, वाज़ेह नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए लाजमी है, क्योंकि ये इक़दामात इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी जरूरी हैं। इनविजिबल नंबर प्लेट्स जिनकी हैं बाइक्स की, उसके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं अभी हम। इसके अंदर चालान है, सच हमारा टारगेट नहीं है, अभी सिर्फ 1-2 चालान हमने किए हैं हमारी टीम ने। इसके अलावा वो गाड़ियां, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि जो विदाउट नंबर प्लेट्स हैं या जिनके इनविजिबल टाइप नंबर प्लेट्स हैं, उनको हम विदहेल्ड कर रहे हैं। दूसरी जानिब DSP काशिफ नदीम का कहना है कि खुसूसी मुहिम का मकसद शहरियों में ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक आगाही पैदा करना है। उन्होंने कहा कि मोहलत खत्म होने के बाद खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ड्राइवर्स की गाड़ियाँ इस वक्त रोक रहे हैं जो अंडर एज हैं, जो अपने लिए भी खतरे का बायस बनते हैं, रोड पे दूसरे के लिए भी खतरे का बायस बनते हैं, तो उनके ऊपर ई-टिकट उनको इशू करेंगे और फिर उनके जो वर्सा, वालिद कह लें, वालिदैन कह लें, गार्जियन कह लें, उनको हम कॉल करेंगे। कॉल करके वो उनकी गाड़ियां उनके हवाले की जाएंगी आफ्टर इशूइंग ई-टिकट। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, मुकम्मल दस्तावेजात के साथ सफर करें और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करते हुए महफूज ड्राइविंग को अपनी आदत बनाएं। कैमरामैन शहरियार के साथ दुर्र शहवार, सिटी 21। मोरक्को और कनाडा के माबैन फीफा वर्ल्ड कप का मैच जारी है। पाकिस्तान में मोरक्को के एजाजी काउंसिल जनरल और मारूफ सनतकार मिर्जा इश्तियाक बेग के घर तकरीब का इनेकाद, जहां अहम मैच को बड़ी स्क्रीन पर देखने का एहतमाम किया गया है। शायान अली वहीं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि फ़ुटबॉल की जो वो दुनिया में इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि बड़ी गहमा गहमी होती नज़र आ रही है और हर एक शख्स जो है वो अपनी टीमों को पसंद करता नज़र आ रहा है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेग हाउस में, जहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि मिर्ज़ा इश्तियाक बेग की जानिब से जो है वो एक स्क्रीनिंग यहाँ पर जो है तकरीब मुनक़िद की गई, जिस पर जो है हम देख रहे हैं कि मोरक्को की टीम को सपोर्ट किया जा रहा है। इस वक्त मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मिर्ज़ा साहब, क्या कहना चाहेंगे? हम देख रहे हैं कि बेग हाउस में इस तरह की तकरीबात जो है वो मामूल की बात बनती नज़र आ रही है और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि आज जैसे कि हम देख रहे हैं कि आप एजाजी कौंसल जनरल है मोरक्को के, तो आप सपोर्ट कर रहे हैं अपनी टीम को, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, बड़ा हिस्टोरिक दिन है आज, क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि मोरक्को और कनाडा का आज मैच हो रहा है और जो भी इसके अंदर जीतेगा वो सेमीफाइनल के क्वार्टर फाइनल के अंदर जाएगा। और कराची में बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि यहाँ पे मोरक्कन्स की भी एक कम्युनिटी यहाँ पे रहती है और उन सब की ये ख्वाहिश थी कि एक बड़े स्क्रीन के ऊपर हम ये मैच देखें और मोरक्को को सपोर्ट करें। उन्होंने मोरक्को के कलर पहन रखे हैं, मोरक्को के फ्लैग्स लोगों ने लिए हुए हैं और हर एक की सपोर्ट ये है कि मोरक्को किसी तरह इसमें जीते। और मोरक्को जो है अगर जीतता है तो ये सिर्फ मोरक्को के नहीं बल्कि मुसलमानों की और मुस्लिम कंट्रीज़ की भी एक फ़तह है
کہ ایک مسلمان ٹیم جو ہے وہ کوارٹر فائنل کے اندر جائے گی. موروکو کی آنری کونسل جنرل کی حیثیت سے میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں یہاں پہ اس کا آرگنائز کر رہا ہوں, اور یہ میچ جو ہے ہم لوگ سب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, موروکو کو سپورٹ کر رہے ہیں. موروکو کی ٹیم بڑی اسٹرانگ ٹیم ابھی تک ثابت ہوئی ہے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آج بھی موروکو جو ہے وہ اپنی جگہ بنائے گا کوارٹر فائنل کے اندر. اور تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بیگ ہاؤس جو ہے مکمل طور پہ موروکو کی ٹیم اور موروکو کے جو ہے فلیکس میں جو وہ مبتلا ہوتا نظر آ رہا ہے. ایسا منظر پیش ہو رہا ہے کہ اس وقت ہم موروکو میں موجود ہیں, کراچی میں رہ کر بھی. اچھا, کیا کہنا چاہیں گے, کون سے کھلاڑی کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ کتنے پر امید ہے کہ آج کا میچ جو ہے کتنا اچھا جو ہے وہ جائے گا موروکو کے حق میں؟ دیکھیے, شاید آپ کو پتہ ہو کہ لاسٹ فیفا ورلڈ کپ جو قطر میں ہوا تھا اس میں بھی موروکو جو تھا وہ سیمی فائنل کے اند تک پہنچ گیا تھا. حکیمی جو ہے جو کیپٹن بھی ہے وہ میرا فیوریٹ بھی ہے, اس کو میں لائک بھی کرتا ہوں, اور اس نے بڑی اچھی طرح پرفارمنس دی ہے. مجھے پوری امید ہے کہ حکیمی جو ہے وہ آج انشاءاللہ پھر کچھ اچھا پرفارم کرے گا. آپ لوگوں کی سپورٹ بھی ہمیں چاہیے, دیکھنے والوں کی. بہت شکریہ. جی بالکل, اس وقت جو ہے میں یہاں پر بیگ ہاؤس میں موجود ہوں, اور یہاں پر مرزا اشتیاق بیگ کی جانب سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکریننگ تقریب منعقد کی گئی, جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کرکٹ کے چاہنے والے جو ہے کراچی میں بڑی تعداد میں موجود ہے, اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ فٹ بال کو بھی سپورٹ کرنے والے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خصوصی طور پہ موروکو کو سپورٹ کرنے کے لیے موروکو کی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کے شہری بھی جو ہے بڑی تعداد میں آئے ہیں. اور اس وقت بیگ ہاؤس میں جو ہے مکمل طور پہ فٹ بال کے جو وہ اس وقت اسٹیڈیم کا منظر اور جو ہے موروکو کے جو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن ہوتی نظر آ رہی ہے, جو کہ بڑا زبردست اقدام ہے. میں سے کہوں گا ایک بار پھر سے دکھا دیں یہاں پر کہ مہمان بھی یہاں پر جو ہے بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں, اور مہمانوں کے ہاتھ میں جو ہے موروکو کے فلیکس بھی ہیں, جبکہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ بھی جو ہے پرجوش ہیں اور اپنی ٹیموں کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ موروکو کی کمیونٹی جو کہ یہاں پہ کراچی میں رہائش پذیر ہے وہ بھی جو ہے یہاں پر آئے ہوئے ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو وقفے وقفے سے جو ہے اس میچ کے حوالے سے جو ہے اپڈیٹ بھی کرتے رہیں گے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گیما گیمی جاری ہے, جیسے جیسے وہاں پر جو ہے گول پڑ رہے ہیں ویسے ویسے جو ہے یہاں پر تالیاں جو وہ ہمیں بجتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جی, امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا ہے کہ نوجوان پاکستان کا روشن مستقبل ہیں, انہیں مایوسی کے بجائے امید, محنت اور مثبت سرگرمیوں کے ذریعے ملک کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. خورشید رحمانی کی رپورٹ. کی جانب سے سوشل انٹرنشپ پروگرام, تقریب میں مختلف جامعات اور کالجز کے طلبہ و طالبات کی شرکت, مایوسی کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے موٹیویشن لیکچرز کا اہتمام. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کا کہنا تھا کہ 1 ماہ قبل نوجوانوں کے انٹرویوز کیے گئے تھے, اور اب انہیں معاشرے کی خدمت اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں. موجودہ حالات میں نوجوانوں کے دلوں میں امید کی شمع روشن کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. پورے ملک کے اندر الحمدللہ بنو قابل کا پروگرام پورے ملک کے نوجوانوں کی توجہ کا مرکز ہے, اور یہ کانسیپٹ, یہ آئیڈیا, یہ تصور کس نے دیا؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے یہ تصور دیا کہ ہم اپنے شہر کے نوجوانوں کو, اپنے ملک کے نوجوانوں کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. جہاں ہر جانب مایوسی کی فضا ہو, اس کے اندر امید کی فضا پیدا کی. نوجوانوں نے انٹرنشپ پروگرام کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا. بہت سے اب جو ینگ اسٹوڈنٹس جو آ رہے ہیں وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, ایکسپوجر لینا چاہ رہے ہیں, اور اتنے آسانی سے نہیں مل رہا ہر جگہ. تو اب یہ ایک اچھی اپرچونیٹی ہے کہ بہت واسٹ اماؤنٹ پہ اسٹوڈنٹس کو وہ دے رہے ہیں, کام کرنے کا موقع دے رہے ہیں, انٹریکشن, سوشل انٹریکشن کا موقع دے رہے ہیں. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ فرسٹ ایئر کے بچوں کو یا کالجز کے بچوں کو انٹرنشپس ایزیلی نہیں ملتی, لیکن یہ الخدمت بنو قابل یہ ایک اپارچونیٹی دے رہے ہیں یوتھ کو. الخدمت ہمیں سوشل انٹرنشپ پلس کوآپریٹیو انٹرنشپ دونوں پرووائڈ کر رہی ہے. سو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ پلس پوائنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک طرح سے سافٹ اسکلس بھی ہماری ڈیولپ ہو رہی ہیں اس کے اندر. منم ظفر خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نوجوان اپنا قیمتی وقت مثبت سرگرمیوں میں صرف کریں, مایوسی کو خود حاوی نہ ہونے دیں, اور اپنی محنت سے معاشرے میں اپنا مقام پیدا کریں. آج شہر کے مختلف مسائل کا سامنا ہے, تاہم نوجوان عزم و حوصلے سے تمام تر چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کیمرہ مین امجد کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی, سٹی 21.